اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی تاخیر قضاء رمضان۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں حدیث سے پہلے کہ عورتیں کو جو ناقصات العقل فی الدین کہا گیا ہے، وہ عورتوں نے اس وقت سوال بھی کیا تھا جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کی عقل بھی ناقص ہے اور آپ کا دین بھی ناقص ہے۔ تو عورتوں نے سوال کیا اللہ کے حبیب کہ ہماری عقل کیسے ناقص ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے قائم مقام ہے، یعنی گواہی میں مرد ایک ہوگا، کہیں اگر 2 مرد نہیں ملتے تو پھر عورتیں 2 لانی پڑیں گی، اور قرآن کی وہ آیت ہے وہاں پر۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی دین کیسے ناقص ہے؟ فرمایا آپ پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھ سکتی، لامحالہ طور پہ درمیان میں آپ کو بیمار ہونا پڑے گا۔ یہ عورتوں کا ایک اللہ کا نظام ہے، اللہ نے ان کے ساتھ رکھا ہے، اس پہ عورتوں کو کوئی اپنے آپ کو کچھ کوسنا وغیرہ نہیں چاہیے، اللہ کے نظام میں کوئی خلل نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں ضمناً کہ آج ایک عجیب مسئلہ چلا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں رمضان کے اندر کچھ ایسی میڈیسن متعارف ہوئی ہیں، کچھ ایسی میڈیسن استعمال کرتی ہیں جن سے عورتوں کو رمضان میں حیض نہیں آتا اور وہ اپنے روزے پورے کر لیتی ہیں۔ اب یہ ظاہری طور پر تو کوئی بری بات نظر نہیں آ رہی، بلکہ عقل کے اعتبار سے تو یہ بہت اچھا کام ہے کہ پتہ نہیں عورت کتنی دیندار ہے کہ یہ پورے روزے رکھ رہی ہے اور اس کے لیے میڈیسن استعمال کر رہی ہے، لیکن شریعت کے اعتبار سے اور شرع کے آنکھ سے یہ بالکل ناجائز ہے۔ یہ عورت اللہ جل شانہ کے جو تخلیق ہے اس میں عمل دخل دے رہی ہے، اور اس کی فقہاء نے علماء نے قطعاً اجازت نہیں دی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بے رمضان کے اندر اللہ کی فطرت اللہ فطر الناس علیہا لا تبدیل لکلمات اللہ ولا تحویل لکلمات اللہ۔ اللہ کی فطرت ہے، جس فطرت پہ اللہ جل شانہ نے عورتوں کو بنایا ہے اور جس فطرت پہ ان کی ماہواری آتی ہے اس کے اندر رخنا نہیں ڈالنا چاہیے، اس میں عمل دخل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ ہے اور چھیڑ خانی کرنا ہے، اس کی قطعاً علماء نے اجازت نہیں دی۔ الا یہ کتاب الحج میں آئے گا، وہاں وضاحت کریں گے کہ اگر عورت حج کے لیے جا رہی ہے اور وہ ذات الحیض یعنی ایسی عورت ہے کہ اس کو حیض آتا ہے، ہاں اس کی صورت الگ ہے، کیونکہ وہاں پر پھر مسئلہ بن جاتا ہے، لہٰذا وہ دوسرا ملک ہے، اس کے ایام مخصوص ہیں، تو لہٰذا وہاں اجازت ہے، لیکن رمضان کے اندر اجازت نہیں عورت کو کہ وہ میڈیسن کھا کر حیض کو بند کرے۔ تو لہٰذا عورتیں عمومی طور پہ مہینے میں 1 مرتبہ ضرور بیمار ہوتی ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب تک حیات تھے تو میں رمضان کے روزے اگلے رمضان سے پہلے شعبان میں قضا کر لیا کرتی تھی، لیکن اذا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ جل شانہ نے اپنے پاس بلا لیا، جبکہ حتیٰ توفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لیا تو پھر میں رمضان کے فوراً بعد قضا کر لیا کرتی تھی، قضا کر لیا کرتی تھی۔ لیکن جب تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام حیات تھے، اقضی ما یکون علی من الرمضان الا فی شعبان، میں شعبان کے اندر قضا کرتی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کے روزے جو حیض کی حالت میں نفاس کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے جو رمضان میں نہیں رکھ سکی، اس کو فی الفور رکھنا بہتر ہے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ موت آ جائے اور ذمے پہ باقی رہے، لیکن اگر کسی نے نہیں رکھے اور اگر رمضان تک بات چلی گئی تو فرمایا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں، یعنی امام اعظم، امام عالی مقام، امام اعظم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت یہ ہے کہ اس پہ کوئی صرف قضا ہوگی، فدیہ نہیں ہوگا، لیکن امام مالک اور امام احمد ابن حنبل اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت یہ ہے کہ اگر اگلا رمضان آ گیا اور اس عورت نے پچھلے رمضان کے روزے نہیں قضا کیے تو اس پہ اس رمضان کے بعد قضا بھی ہے اور فدیہ بھی دے گی۔
کیوں؟ تکاسلاً، اس نے اتنی سستی کی ہے کہ پورا سال گزر گیا اور اس نے روزے نہیں رکھے۔ تو سستی نہیں کرنی چاہیے، فی الفور رکھنے چاہیے، لیکن اگر اگلے رمضان سے پہلے عورت نے روزے رکھ لیے تو گناہگار نہیں ہوگی، صرف ہمارے نزدیک قضا ہوگی اور قضا ہی دینی پڑے گی۔